پاکستان چھوڑ کر انڈیا جانے والے ہندوؤں کے لیے بری خبر۔ پاکستانی ہندوؤں کا ممبئی میں قتل عام ہو رہا۔ پاکستانی ہندوؤں کو انڈیا میں روزگار بھی نہیں ملتا۔ دیکھیے تفصیلی رپورٹ 24 ڈیجیٹل پر۔ 22 اپریل کو پہلگام حملے کے بعد بھارت نے تمام پاکستانی شہریوں کے ویزے معطل کر دیے تھے، تاہم اس میں پاکستانی ہندوؤں کے لیے جاری کیے گئے طویل مدتی ویزوں کو مستثنی رکھا گیا تھا۔ اب خبریں آ رہی ہیں کہ بھارت نے وہاں مقیم پاکستانی ہندو برادری کو رکنے کی اجازت تو دے دی تھی، لیکن انہیں انتہائی ذلت آمیز انداز میں بے سہارا ہی چھوڑ دیا گیا ہے۔ ان کی جان و مال آبرو کی بھی حفاظت نہیں کی جا رہی۔ اس طرح کا ایک بڑا واقعہ ممبئی میں پیش آیا ہے، جہاں 2 پاکستانی ہندو خون میں لت پت پائے گئے۔ یہ وہی میاں بیوی تھے جو سہانے مستقبل کے خواب دیکھ کر اپنا وطن پاکستان چھوڑ کے انڈیا گئے تھے اور طویل مدتی ویزا حاصل کر پائے تھے۔ بھارتی پولیس حکام کی ہی سن لیجئے، جس کا کہنا ہے کہ جرم کی اصل وجہ معلوم نہیں ہو سکی، تاہم لاحقین سے ابتدائی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ پاکستانی شہری مالی مشکلات کا شکار تھے اور پاکستان واپس جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ بھارتی پولیس کا یہ بیان ان پاکستانی ہندو برادری کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے جو پاکستان چھوڑ کر انڈیا جانا چاہتی ہے کہ ہندو ہونے کی وجہ سے بھارت میں ان کے جیون کو سونے کے پر لگ جائیں گے، زندگی میں خوشیوں کی چڑیاں چہچہائیں گی۔ جب بے روزگاری ہو تو گھر بھی دوزخ بن جاتے ہیں۔ ایک مقامی تفتیشی پولیس افسر نے بتایا کہ متاثرہ جوڑے کے درمیان اکثر جھگڑے ہوتے رہتے تھے اور مالی عدم استحکام کی وجہ سے وہ پاکستان واپس جانے پر بھی غور کر رہے تھے۔ جی ہاں، وہی پاکستان جس کو وہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ بھارت کے صنعتی شہر بمبئی کی پولیس کا کہنا ہے کہ گزشتہ پیر کے روز شہر کے کھارگر علاقے میں ایک 45 سالہ پاکستانی شہری نے مبینہ طور پر اپنی 34 سالہ بیوی کو قتل کر دیا تھا اور پھر اس نے خودکشی کر لی تھی۔ یعنی بھارتی پولیس کی تحقیقات ابھی مکمل بھی نہیں ہو پائیں اور الزام بیچارے میاں بیوی پر ہی ڈال دیا گیا، ان میاں بیوی پر جنہیں بے دردی کے ساتھ بمبئی میں قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ الزام لگا کر وہ آپس میں ہی لڑ رہے تھے، حالانکہ ایسا کوئی ثبوت ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے۔ یہ وہ اصل چہرہ ہے جو نام نہاد جمہوری بھارتی حکومت کا پاکستانی ہندوؤں کو شہریت کی آفر تو کرتی ہے، مگر وہاں ان کے ساتھ جو حال کیا جاتا ہے اس کی ایک جھلک تو ہم آپ کو دکھا ہی چکے ہیں۔ بھارتی پولیس کے مطابق یہ لوگ وہاں پریشان تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں، یہ سب اس لیے ہوا کہ کیونکہ ہندوتوا راج چاہنے والی بی جے پی سرکار کا مقصد صرف اور صرف دھرم کے نام پر سیاست ہے۔ اس کو ہندو ہو یا مسلم، ان میں سے کسی سے کوئی ہمدردی نہیں۔ سارا کھیل ووٹ سنکھاسن اقتدار کا ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ نوتن داس عرف سنجے اور ان کی اہلیہ سپنا داس دونوں پاکستانی شہری تھے جو اپنے 10 اور 6 سال کی عمر کے 2 بچوں کے ساتھ چند ماہ قبل ہی طویل مدتی ویزے پر بھارت آئے تھے۔ کھارگر پولیس کے مطابق پیر کی صبح جب دونوں کا چھوٹا بچہ اسکول سے واپس آیا تو اس نے سیکٹر 34 کی عمارت میں اپنے فلیٹ کا دروازہ اندر سے بند پایا، جبکہ اس کا بڑا بھائی ابھی اسکول میں ہی تھا۔ بچے نے اس کے بعد پڑوسیوں کو بلایا اور پولیس کی مدد سے جب گھر کو کھولا گیا تو جوڑے کو خون میں لت پت پایا۔ ڈپٹی کمشنر آف پولیس پرشانت کے مطابق ڈاکٹروں نے سپنا داس کو جائے وقوع پر بھی مردہ قرار دے دیا، جبکہ ان کے شوہر علاج کے دوران زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے۔ پولیس کے مطابق ابتدائی تفتیش سے پتہ چلتا ہے کہ شوہر نے لڑائی کے بعد کچن کے تیز چاقو سے اپنی بیوی پر حملہ کیا، جس سے اس کی موت ہو گئی۔ ایک پولیس افسر نے بتایا کہ سچدیو جو ابھی بھی سانس لے رہے تھے، انہیں قریبی ہسپتال لے جایا گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے۔ کھارگر پولیس اسٹیشن کے ایک اور افسر نے بتایا کہ پوسٹ مارٹم کے معائنے سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ اس کے شوہر نے اپنی بیوی سپنا پر گردن، کمر اور کندھے پر چاقو سے حملہ کیا تھا اور بعد میں اسی ہتھیار کا استعمال کرتے ہوئے اپنی گردن پر بھی وار کیا۔
पुलिस ने पाकिस्तानी हिंदू के खिलाफ दफ़ा 103(1) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और उल्टा इन्हीं के दोस्तों और रिश्तेदारों के बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि सपना दास और उनके शोहर असल में पाकिस्तानी शहरी थे। प्रशांत ने कहा, हमारे रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो नवंबर 2024 में तवील मुद्दती विजिट वीज़ा पर भारत आए थे। ये जोड़ा अपने 2 बच्चों के साथ पिछले 6 माह से फ्लैट में मुकीम था। फिलहाल जारी तफ्तीश के हिस्से के तौर पर इनके वीज़ों और दीगर शनाख्ती दस्तावेज़ात की मुकम्मल तस्दीक की जा रही है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ये जोड़ा अपने 2 बेटों जिनकी उम्रें 10 और 6 साल थीं के साथ भारत आया था। वो खारगर में किराए के अपार्टमेंट में रिहाइश पजीर थे और मुलाजमत के मौका की तलाश में थे। मुहत्ते के मुताबिक पुलिस इंतज़ामिया के लिए एक बड़ी तशवीश पीछे छोड़े गए 2 बच्चे हैं जिन्हें अच्छे मुस्तकबिल और बेहतर बहबूद की ज़रूरत है। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी देखभाल अब कौन करेगा। भारतीय पुलिस का एक और ये बयान भी भारतीय सरकार के महान हिंदुस्तान और हिंदुत्व के नारे को बुरी तरह बेनकाब करता है कि असल में ये बयानात हैं क्या? ये बयानात सिर्फ और सिर्फ सियासी बयानात हैं? जी हाँ, ऐसा ही है, वरना भारतीय पुलिस कत्ल किए गए पाकिस्तानी हिंदू माँ बाप के मस्कीन हो जाने वाले बच्चों के लिए ये ना कह रही होती कि अब इनकी देखभाल कौन करेगा। अब कहाँ मर गए अपने हिंदू धर्म के लोगों से ही मोहब्बत करने वाले योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और दूसरे कट्टर इंडियंस जिनका सुबह दोपहर शाम बस नारा ही यही रहता है कि हिंदुस्तान में हिंदू राज होगा, हिंदू राज करेगा। क्या ये है वो कत्लो गारत गरी भूखमरी से भरा हिंदुस्तान जहां आने के ख्वाब वो पाकिस्तानी हिंदू बरादरी को भी दिखाते हैं? आपकी इस बारे में क्या राय है? अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। मज़ीद ख़बरों अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। देखते रहिए 24 डिजिटल।